بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين الحمد لله الذي على بحوله قدنا بطول منها كل بنية فرده وكاشف كل عزيمة عزله الذي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال من ذريتي لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل عزانی ایمان عزانی محترم، آج ہمارا موضوع ہے پروردگار عالم نے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام سے چند امتحانات لیے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ نے پیغمبر ابراہیم پیغمبر کو چند کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اور ابراہیم پیغمبر ان چند کلمات میں کامیاب ہوئے۔ اولا من ذریتی، پروردگار عالم نے کہا کہ اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم پیغمبر نے کہا وقال من ذریتی، کیا اے پروردگار تو جو امام بنا رہا ہے یہ میری ذریت میں سے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو پروردگار عالم نے ابراہیم سے چند کلمات کا جو مطالبہ کیا، امتحان لیا، ان میں سے 3 امتحان لیا اللہ نے۔ پہلا امتحان ابراہیم سے جو لیا وہ مال کا امتحان ہے۔ مال کا امتحان اس طریقے سے ہوا کہ ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد ابراہیم کے پاس کہتا ہے سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، پاک و پاک ہے وہ ذات جو میرا رب بھی ہے اور تمام ملائکہ کا رب ہے اور تمام ارواح اور تمام روحیں جو ہیں ان تمام ارواح کا رب ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ تعریف ابراہیم پیغمبر کو پسند آئی تو ابراہیم پیغمبر نے کہا کہ اے شخص تو جو یہ ورد کر رہا ہے ایک مرتبہ اور دوہرا۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، پاک و پاک ہے وہ ذات جو میرا رب بھی ہے، ملائکہ کا رب ہے اور تمام ارواح کا رب ہے۔ تو ابراہیم پیغمبر نے اسے 10 بھیڑیے، 10 مسفن، 10 بکریاں جو ہے اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اے شخص تو کتنا اچھی تعریف کر رہا ہے، یہ ایک مرتبہ اور کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے سبوح القدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ کلمات پڑھا تو ایک مرتبہ پھر 10 بھیڑیے، 10 بکریاں، 10 مسفن اس کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص سے طلب کیا ابراہیم پیغمبر نے اے شخص پھر ایک مرتبہ کہہ۔ اب جب وہ شخص پھر اس نے دہرایا پاک و پاک ہے وہ ذات جو میرا رب بھی ہے اور تمام ملائکہ کا رب ہے اور تمام ارواح کا رب ہے، تو جو 20 بھیڑیے بچے ہوئے تھے تو ابراہیم کے حوالے کر دیا کہ لے یہ شخص یہ 20 بھیڑیے ہیں، تو رکھ لے، کتنا اچھا تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ اے ابراہیم میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں کہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی مال کے امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ اب دوسرا امتحان جو لیا اللہ نے وہ جان کا امتحان تھا۔
وہ ابراہیم پیغمبر کی جان کا امتحان تھا۔ وہ کس طریقے سے امتحان تھا کہ ہر ہمیشہ ابراہیم پیغمبر اپنی بستی میں یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے بتوں کی پرستش مت کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو مانو۔ لیکن یہ بت پرست ہمیشہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ تہوار منانے کے لیے، عید منانے کے لیے گاؤں کے باہر، بستی کے باہر چلے گئے۔ ایک مرتبہ ابراہیم پیغمبر اس بت خانے میں پہنچے، تمام بتوں کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد اس کلہاڑی سے بڑے بت کے گردن میں اٹکا دی۔ اب جیسے ہی اس کلہاڑی سے بڑے بت کے گردن میں اٹکا دی تو اس نے دیکھا، تمام لوگ آئے اور بستی کے لوگ آئے۔ آنے کے بعد دیکھا کہ یہ کس کا کام ہے، کہ یہ شخص کس نے کیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کوئی اور نہیں ہے، وہ ابراہیم پیغمبر ہیں۔ تو ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم پیغمبر کو بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایک مرتبہ ابراہیم پیغمبر نے کہا، دیکھو کلہاڑی بڑے بت کے گردن میں اٹکی ہوئی ہے، تم خود اس سے پوچھ لو۔ تو ایک مرتبہ ان کے لوگوں نے کہا، نمرودیوں نے کہا کہ وہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو ایک مرتبہ اس موقع کا، غنیمت کا فائدہ اٹھا کر ابراہیم پیغمبر نے کہا کہ جب وہ بات نہیں کرتا تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ جب وہ بات نہیں کرتا تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ بتوں کو جو توڑا ہے، ایک مرتبہ نمرودیوں کو غصہ آیا۔ آنے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی کہ آگ کو جمایا جائے، لکڑی کو جمایا جائے، اور آگ لگا دی گئی۔ اس آگ میں ابراہیم کو ڈالا جائے۔ ایک زنجبیل ہے جس کے ذریعے سے ابراہیم کو پھینکا گیا ہے، اس آگ میں ڈالا جائے۔ اب جیسے ہی پھینکنا تھا، ہوا میں جبرائیل آئے۔ آنے کے بعد پوچھا کہ اے ابراہیم کچھ مدد چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا، مدد چاہتا ہوں لیکن تم سے نہیں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اے جبرائیل مدد چاہتا ہوں، تم سے نہیں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات کتنی پسند ہوئی، اللہ نے اس آگ کی حرارت کو چھین لیا اور اس آگ کو گلزار کر دیا۔ اے خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، خلیل اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو، اے اللہ کے دوست، تم جو ہے میری بارگاہ میں اور مجھ سے مدد کی ہے اور میں نے اس آگ کو گلزار کر دیا ہے۔ یہ ابراہیم کا دوسرا امتحان تھا، یعنی اللہ نے گلزار کر دیا ہے، یہ دوسرا امتحان تھا۔ اور تیسرا امتحان اولاد کا تھا۔ اور اولاد کا کس طریقے سے تھا امتحان؟ اولاد کا اس طریقے سے تھا، مسلسل 3 دن سے ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ 3 دن کے بعد بیٹا میں تمہیں اپنے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی کہا، بابا آپ مجھے ذبح کیجئے، انشاءاللہ صابرین میں پائیں گے۔ اب جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹا میرے آنکھوں میں پٹی باندھو۔ آنکھوں میں پٹی باندھی گئی۔ اب ایک مرتبہ ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، اسماعیل تمہیں ذبح کرنے کے لیے، اس کے بجائے اللہ نے دمبے کو رکھ دیا، اور مسلمان اس دمبے کی عید کے لیے ذبح ہوئے، دمبا ذبح ہوا ہے۔ مسلمان تو عید مناتے ہیں اور
اور جو گھرانہ کربلا میں شہید ہوا ہے اس کا غم ہم منانے کے لیے کیوں روکتے ہیں؟ یعنی دمبا ذبح ہونے کے بعد مسلمان عید مناتے ہیں، لیکن غم حسین کا، حسین شہید ہوئے، زہرا کا گھر لٹ گیا، ہم نہ منائیں۔ اب اس کی سادی سی ایک مثال ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ بیان یہ ہے کہ ذبح کے سلسلے سے یعنی ابراہیم ایک نبی کا ذبح اور عام انسان کا ذبح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ان کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں تو ان کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھے کہ وہ ذبح کر رہا ہے اور وہ ظاہر ہونے کے بعد بیٹے سے کہے اور اگر بیٹا بھی راضی ہو جائے ذبح کرنے کے لیے اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو پولیس آئے گی، آنے کے بعد اسے 302 کی دفعہ میں اسے سولی پر چڑھا دی جائے گی، پولیس چڑھا دی جائے گی۔ اگر وہ پولیس سے کہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تو پولیس کہے گی کہ تمہارا خواب حجت نہیں ہے، کہ تم نے غلط کیا ہے۔ تو یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب تمہارا خواب نہیں ہوتا، یعنی جب تمہارا خواب نہیں ہوتا تو نبی کا خواب ہمارے خواب کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی کی ذات ہمارے ذات کے برابر کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی کا الگ خواب ہے، یعنی نبی کا خواب جو حجت ہوتا ہے، لیکن اسی طریقے سے نبی کے خواب میں ہمارے خواب میں بہت فرق پایا جاتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان ایمان یہی حسین علیہ السلام کا جو فطرس کا واقعہ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ فطرس کے واقعے میں فطرس نے غلطی کی، اللہ نے اس کے بالوں پر کو چھین لیا، نہ جانے کئی مدتوں سے فطرس بالوں پر کو چھینا ہوا تھا، اللہ کی طرف سے اللہ نے چھین لیا، لیکن وہ آسمان میں تھا۔ جب جبرائیل فرشتے لے کر جا رہے تھے، دیکھا کہ کہیں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ اس سے کہا کہ اے جبرائیل، فطرس نے کہا اے جبرائیل کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ بتایا گیا کہ ہم نبی کے گھر نواسا ہوا ہے حسین، ہم نبی کو مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، میں بھی نبی کو مبارکبادی دوں گا۔ جبرائیل نے کہا کہ آ جاؤ، ہم مبارکبادی پیش کرنے کے لیے چلے نبی کی بارگاہ میں۔ اب جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں دیکھا کہ جھولے میں حسین ہیں، ایک مرتبہ جیسے ہی جھولے میں گئے، حسین سے مس نہیں کیا فطرس پہ، بلکہ حسین کے جھولے سے مس کیا تو اللہ نے اس کے بالوں پر عطا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ایک فطرس اگر حسین کے جھولے سے مس کر دے تو اسے بالوں پر اللہ عطا کر دیتا ہے، اور ہم انسان گنہگار ہیں، علی اصغر کے جھولے میں جا کر تمسک کر کے اسے چوم کر اسے تمسک کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ یعنی یہ عظیم سعادت ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان ایمان، یہ ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ فطرس کہاں کا مجرم تھا؟ فطرس آسمانوں کا مجرم تھا، آسمانوں کا مجرم تھا۔ یہ جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جہاں کا مجرم ہو اسے وہیں پر سزا دی جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں
اس وطن کا مجرم ہو، اس ہندوستان کا مجرم ہو تو اسے کسی دوسرے ملک میں سزا نہیں دی جاتی، اگر کوئی دوسرے ملک کا مجرم ہو تو اسے تیسرے ملک میں سزا نہیں دی جاتی، اگر وہ تیسرے ملک کا مجرم ہو تو اسے ہندوستان میں سزا نہیں دی جاتی، جہاں کا مجرم ہو اسے وہیں پر سزا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یعنی فطرس جو ہے آسمانوں کا مجرم تھا، لیکن حسین علیہ السلام نے اسے بالوں پر عطا کر دیے۔ اب یہاں پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر دنیا کا مجرم تھا، ہر دنیا کا مجرم تھا، حسین نے اسے بخشا۔ معلوم ہوا کہ حسین کی حکومت اس دنیا میں بھی ہے، حسین کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، حسین کی حکومت اس دنیا میں بھی ہے، حسین کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ عزیزان ایمان، بس میں اپنے معروضات کو تمام کیا، لیکن آج 3 محرم ہے، آج کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ آج 3 محرم ہے، ہم کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں ہم حر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کون حر؟ جو دشمن اور یزیدی کی لشکر میں تھا، حسین کے لشکر میں آ گیا۔ کون حر؟ وہ حر جو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جیسے ہی اس نے ایسے ہوا کہ حر جو ہے ایک مرتبہ حسین کے راستے کو روک رہا تھا، ایک مرتبہ عصر کا وقت آیا تو حر سے حسین نے کہا کہ تو جا اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھا اور میں اپنے انصاروں کو نماز پڑھاتا ہوں۔ تو حر نے کہا کہ اے مولا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاؤں؟ مولا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں۔ اس جھلکیوں کو حسین بن علی نے دیکھا کہ اس کے اندر ایمان کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ نماز ختم ہوئی، کہا کہ اے حسین، میں جانے نہیں دوں گا۔ حسین کے لجامے فرس پر ہاتھ ڈالا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا سہولت یا ام کا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ حر نے ایک جملہ پلٹ کر کہا کہ اے مولا، اگر عرب میں کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اس جملے کو دہراتا، لیکن اے مولا میں مجبور ہوں، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں کیسے دہراؤں اس جملے کو؟ یہ جھلکی بھی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چھلکیاں تھی حر کی، یہ چھلکیاں تھی حر کی، لیکن 9 محرم کو شب عاشور کو خیمے کے باہر آ کر دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ حر کے کانوں میں حسینی خیمے سے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدا تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدا آتی ہے۔ حر کو برداشت نہیں ہوا، اپنے غلام کو بلایا، غلام نے کہا کہ آقا کیا بات ہے، کیا آپ نے ارادہ بدل دیا؟ ایک مرتبہ حر نے کہا میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا ہوں، اس لیے کہ تم نہیں دیکھتے کہ حسینی خیمے سے بچوں کی العطش کی آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس کی آواز آ رہی ہے، لیکن یہاں پر یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن حسین میں نواسے رسول کے بچے اور بچیاں پیاسے ہیں، میں یہ کیسے برداشت کروں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرے آنکھوں میں پٹی کو باندھو، میرے
ہاتھ میں رسن کو باندھو۔ بیٹے نے کہا کہ اے بابا آنکھ میں پٹی کیوں باندھے؟ کہا اس لیے آنکھ میں پٹی باندھو، اس آنکھ نے حسین کو غضبناک آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا ہاتھوں میں رسن باندھو۔ کہا رسی کیوں باندھے؟ اس لیے کہ اس ہاتھ نے حسین کے گھوڑے پر لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اب ایک مرتبہ آنکھوں میں پٹی ہے، لجام فرس ہاتھ میں ہے، ہاتھوں کو رسن باندھے ہوئے، اس لیے کہ لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ کسی کے چلنے کی آہٹ آتی ہے، ایک مرتبہ حرنے کا بیٹا کون آ رہا ہے؟ اے بابا کون آ رہا ہے؟ حرنے کا بیٹا کون آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا بابا عباس بن علی آ رہے ہیں ہمارے استقبال کو۔ ایک مرتبہ حر نے کہا اے عباس میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، تو عباس نے کہا میں بھی تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس پہنچے، کہا اے حسین میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ حسین کے پیروں میں پڑھا، حسین نے گلے سے لگایا اور حر سے کہا اے حر ایسے موقع پر آیا ہے اس لیے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اے حر ایسے موقع پر آئے ہو، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا مولا اب پانی کا تانا نہ دیجیے گا، اے مولا اب پانی کا تانا نہ دیجیے گا، اے مولا اب جنگ کی اجازت دے دیجیے، جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ اب جیسے ہی کہا کہ ایک مرتبہ جنگ کی اجازت ملی، خود نے کہا بیٹا تم پہلے جنگ کے لیے جانا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگ کے لیے جاؤں مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر تم ارادہ نہ بدل دو، پہلے جانا۔ اب حر کا بیٹا سوار ہوتا ہے، یزیدیوں سے لڑتا ہے، کئی یزیدیوں کو فنار کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ کسی نے حر کے بیٹے کو گرز مارا، اب جیسے ہی گرز مارنا تھا ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا بابا مدد کے لیے آئیے۔ اب حر پہنچنے والے ہی تھے، دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں میں ہے۔ حر نے کہا اے آقا آپ نے تکلیف کیوں پڑھی؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے حر ضعیف باپ جوان بیٹے کے لاشے میں جایا نہیں کرتا، میں کہوں گا اے مولا ظہر کے بعد جب علی اکبر گھوڑے سے گریں گے کوئی یہ تسلی دینے والا نہیں رہے گا کہ اے حسین جوان لاشے پر ضعیف نہیں جایا جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخزائن تسلیم